بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پہلے کل کے چیپٹر کے کچھ مقاصد ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کی طرف پڑھیں گے. کل ہم ڈسکس کر رہے تھے امپیکٹ آف ہیومنس آن ایکو سسٹم یا ہیومن امپیکٹ آن ایکو سسٹم. ایک ایکو سسٹم نیچرلی جو بنا ہوتا ہے وہ بیلنس میں ہوتا ہے، لیکن انسانی مداخلت سے یہ اب چینج ہو رہا ہے. ان مداخلتوں میں سے ایک اوور ایکسپلائٹیشن. ایکو سسٹم نیچرلی جتنے بھی ہیں وہ ویل بیلنسڈ ہیں، لیکن اس وقت انسان ایک ایسی اسپیشیز ہے جو دنیا پر چھائی ہوئی ہے. اس نے دنیا کے وسائل کو، دنیا کے نظام کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کیا، جس کا اثر ایکو سسٹمز پر بھی ہوا ہے. انہی اثرات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج اس کا دوسرا پارٹ ہے. اس میں سب سے پہلے اوور ایکسپلائٹیشن ہے. ایکسپلائٹ کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو استعمال کرنا یا کام میں لانا. اوور ایکسپلائٹیشن ضرورت سے زیادہ استعمال. جب انسانوں کی آبادی بڑھی تو زمین بھی بہت زیادہ استعمال ہونے لگی پہلے کے مقابلے میں. پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا، کچرے کی پروڈکشن بھی بڑھ گئی، آکسیجن کا استعمال بڑھ گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھ گئی، اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں تھیں جو نیچرل ایکو سسٹم کے بیلنس کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بنے. انہی میں سے مثلاً ایک ہے اوور ہنٹنگ. اوور ہنٹنگ شکار کی گنجائش سے زیادہ ہونا. اب شکار زیادہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو اوور ہنٹنگ کی ایک تو آبادی بڑھ گئی، دوسرا ہتھیار یہ بھی تو امپروو ہوئے. پہلے پتھروں سے شکار کرتا تھا انسان، بعد میں تیر کمان آ گئی، اس کے بعد آج بغیر ساؤنڈ پروڈیوس کرنے والی ایسی گنیں اور چیزیں تو لوگ چھپ چھپ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے شکار کثرت سے ہونا. شکار کس کا؟ جنگلی جانوروں کا بھی، مچھلیوں کا بھی، اور جن چیزوں کو، پرندوں یا جانوروں یا مچھلیوں کو یہ شکار کے طور پر یوز کر رہا تھا، ان کے اوپر بہت دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہونے لگی. اسی طرح پوچنگ کہتے ہیں انلیگل ہنٹنگ. یعنی اب انسان ظاہر ہے ایک طرف انسان اس طرح شکار کر رہا ہے تو دوسرے اس کی فکر کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو اب آپ کے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ٹرافی ہنٹنگ. ٹرافی ہنٹنگ میں مثلاً مارخور ہے. مارخور کا ایک ہڈ ہے، ایک علاقہ بتایا جاتا ہے. انٹرنیشنل شکاری آتے ہیں، کروڑوں روپے کی فیس دے کر ان کے لیے فائر بھی مقرر کیے جاتے ہیں. 2 ٹرائی کریں، 3 اٹیمپٹ کریں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. لگا تو ٹھیک، نہیں تو آپ کی فیس گئی. اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو جانور بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، اس نے ویسے بھی مرنا ہے، تو اس کو بھی ٹارگٹ کر کے مارک کر کے بتاتے ہیں صرف اسی کا شکار کرو. یہ ٹرافی ہنٹنگ کہلاتا ہے. اس کو لیگل ہنٹنگ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ کہاں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. وہ تو موقع ملا تو جا کے شکار کر کے آ گئے. تو یہ اس چوری چھپے جو ہنٹنگ یا شکار ہوتا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. اور آپ کے علم میں ہوگا مثلاً ہمارے ارد گرد دریائے سندھ ہے، اس میں مچھلی کے شکار پر پابندی ہے. صرف جن کے پاس لائسنس ہے ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، لائسنس فیس رکھی گئی ہے. ستپارہ جھیل ہے، اس میں بھی گارڈ بیٹھا ہوا ہے، لائسنس والوں کو الاؤ کرتا ہے، باقیوں کو نہیں. اور لائسنس والوں کو یہ کیا بات ہوئی کہ لائسنس والوں کو الاؤ کرو اور باقیوں کو نہیں کرو؟ تو کیا اس سے اوور ہنٹنگ نہیں ہوگی؟ اوور ہنٹنگ ہوگی، لیکن اس کے لیے سیزن مقرر ہے. خاص طور پر بریڈنگ سیزن میں سختی سے منع ہے، لیگل انلیگل ہر طرح کی. تو اس کی وجہ سے بھی کسی حد تک کنٹرول ہوتا ہے. لیکن ابھی سمجھو کہ انلیگل شکار بھی بہت ہے، تو جو سپرویژن ہے لیک کی یا دریائے سندھ کی وہ پراپر نہیں ہے، تو شکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زمین کا بھی بیجا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری فش سے لے کر وائلڈ لائف سے لے کر اور برڈس سب کچھ کمی کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایکو سسٹم میں ہم پڑھ چکے تھے فوڈ چین میں ہر ٹرافک لیول کا اپنا کردار تھا. آپ ایک خاص ٹرافک لیول کو ٹارگٹ کریں گے تو وہ پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے لینڈ یوز چینجز. زمین کے استعمال کے اندر بھی تبدیلیاں ہیں.
آج سے 100 سال پہلے اسکردو کا نظام کیسا ہوگا ایک جھلک دیکھ لیں. میں اپنی گاڑی کے لائسنس کے لیے گیا تھا تو ایک جگہ وہاں نمبر الاٹ کرنے کا ایک رجسٹر ہے. اس رجسٹر میں مجھے دکھایا اسکردو میں 1973 میں ایک گاڑی تھی. اب ایک ہی گاڑی ہو تو وہ انلیگل تو ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو فوراً پکڑا جائے گا نا. تو اس نے رجسٹریشن کرا دی. اس کا مطلب 1973 سے پہلے اسکردو میں کوئی گاڑی ہی نہیں تھی, تو روڈ کی ضرورت نہیں تھی. پیدل ٹریکس پہ لوگ چلیں گے, زیادہ سے زیادہ گھوڑے چلیں گے. اور اسی طرح گھر کتنے ہوں گے, یہ بھی بہت محدود. پانی کا استعمال پائپوں میں تو تھا نہیں, لوگ جا کے جو اسٹریمس تھے ادھر سے پانی لاتے تھے چشموں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب وہ اسکردو کا نقشہ بدل گیا. یعنی اسکردو کی زمین کا اس وقت جو استعمال تھا آج کے استعمال سے بہت مختلف تھا. آج ہمیں روڈ بنانے کی ضرورت پڑی. ایک روڈ بنا پہلے, پھر اب گلی گلی میں روڈ بنا ہے, پکا ہو گیا. پکا ہونے سے کیا ہوا, جو ریسائکلنگ ہو رہی تھی وہ دب گئی, نیوٹرینٹس ادھر ہی پھنس گئے اندر. اسی طرح مکان دیکھیں اتنے بن گئے تو پہلے جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا, فانا فلورا, وہ ڈسپرس ہو گیا, وہ ڈسٹرائے ہو گیا. اور یہ شہر پھیل رہا ہے. صرف اس شہر کا حل نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, ہر شہر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو زمین کا استعمال بالکل چینج ہو گیا ہے. اب یہاں جو بین یا بنجر زمین تھی وہ اب ایگریکلچرل لینڈ میں تبدیل ہو گئی. جب ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا تو زمین کا استعمال چینج ہونے سے اب مسائل وہاں ہوئے, اس کو الگ سے میں ڈسکس کروں گا. اسی طرح کہیں سوائل ایروجن کا شکار ہونے لگی. مثلا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا اس طرح سے, آپ نے اس کو کاٹ کے ادھر سے روڈ بنا لیا تو اب لینڈ سلائڈنگ تو معمول بن جائے گی نا. اس کا منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں گلگت اسکردو روڈ میں. آپ نے بلاسٹنگ کر کے جو مضبوط راکس تھی ان کو کمزور کر دیا. روڈ تو بن گیا لیکن اب اوپر سے نہ ختم ہونے والا سلائڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لینڈ کی حیت ہی تبدیل ہو گئی. تو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ساری, کسی جانور کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. تو لینڈ یوز چینج ہوا ہے, ایگریکلچر ایکسپینشن ہو گئی, ایگریکلچر پھیل گیا ہے, یعنی زرعی زمین کا رقبہ بڑھ گیا ہے. جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان کیا ہوا ہے, مونو کلچر کا ہوا ہے. یہ ذرا سمجھ لو بیٹا, مونو کلچر کیا ہے. دیکھیں فرض کریں یہ ایک اول ہے, اول پتہ ہے گھاس کا میدان ہے, تو وہاں کوئی ایک طرح کی گھاس تو نہیں ہوگی, طرح طرح کے پودے, ویرائٹی آف اسپیشیز. آپ نے اس کو کاٹ کے پلین کر دیا, کھیت بنا دیا. اب کھیت میں کون سے پودے اگیں گے, ایک ہی جیسے, یا گندم یا مکئی یا آلو. اس ایک جیسے فصل کے کاشت کرنے کو مونو کلچر کہتے ہیں. اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہے, بہت لمبی بحث ہے. دیکھیں یہ مختلف پودے تھے تو کسی کو کوئی نیوٹرینٹ زیادہ چاہیے تھا, کوئی نیوٹرینٹ کم, کسی کو کوئی نیوٹرینٹ زیادہ, کوئی نیوٹرینٹ کم. یہ یہیں پر ریسائکل ہو رہے تھے. تو اس لیے یہاں زمین کے زرخیزی میں کبھی کمی نہیں آتی تھی. مونو کلچر میں ایک تو ایک جیسے پودوں کی سب کی ضرورت ایک جیسی ہے, ایک ہی جیسے منرل پر جو زمین میں ہے ان پر دباؤ پڑے گا, باقی ویسے پڑے رہیں گے. ایک نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آپ ان پودوں کو کاٹ کے لے جاتے ہیں, گندم کے اسٹیم اور لیف کو آپ بھوسا بنا کے جانوروں کو آفر کرتے ہیں, بیج آپ خود کھا جاتے ہیں. تو اس زمین میں کچھ ریسائکل ہوا نہیں ہوا. تو 2-3 سال کے بعد یہ زمین بنجر ہوگی کہ نہیں. اسی لیے ہمیں کھاد دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ یاد رکھیں, کھیتوں کے نخرے ہم اٹھاتے ہیں کھاد دے کر, تو نیچر میں کھاد کون دیتا ہے؟ نیچر میں وہی ٹوٹ پھوٹ ہو کر ریسائکل ہوتی ہے, اس لیے ادھر کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مونو کلچر کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اس کے علاوہ لاس آف بایو ڈائیورسٹی, اسی کلائمیٹک چینج یا ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیا ہوا ہے, لاس آف بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی زندگی کی اقسام کو کہتے ہیں. ایک ایکو سسٹم میں کئی طرح کے جاندار رہتے ہیں, ان میں سے کچھ ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں. ایکسٹنکشن مینس جس اسپیشیز کا ایک بھی لیونگ ممبر اس وقت موجود نہ ہو ہے اس کو ایکسٹنکٹ کہتے ہیں. یہ ایکسٹنکٹ کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے اس کا ہیبیٹیٹ لاس ہو گیا. ہم نے اس کے ہیبیٹیٹ کے اوپر سے سڑک گزار دی, بلڈنگ بنا لی, یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر کے ہیبیٹیٹ چھین لیا, گھر چھین لیا, تو اب وہ زندہ کیسے رہیں گے؟
دوسرا پانی کو ہم نے قبضہ کر لیا. آپ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں یہ ہرگیسا نالا ایک راستہ ہے پانی کا, لیکن ابھی وہ ہرگیسا نالا سال کے بیشتر حصے میں خشک رہتا ہے کیونکہ ہم نے اس پانی کو ٹینکیوں میں منتقل کر کے ٹینکیوں سے اپنی مرضی کے پائپوں کے ذریعے گھروں تک سپلائی کیا. تو گھروں تک تو پانی آ گیا, لیکن جو نیچرل فلورا اور فانا تھا اس کو تو پانی نہیں ملا. تو وہ ایکسٹنکشن کی طرف جائے گا کہ نہیں. اوور ہنٹنگ, مونو کلچر اینڈ اوور یوز آف واٹر بائی ہیومنس have caused extinction of many species. پلانٹ کی اسپیشیز بھی ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں, اینیمل کی اسپیشیز بھی ایکسٹنکٹ ہو گئی. اس کے علاوہ جینیٹک ایروجن ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تھوڑا توجہ کریں. ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا ایک ہی طرح کے پودے تو نہیں ہوتے, اس میں طرح طرح کے پودے ہیں, لیکن ایک ہی اسپیشی کے بھی مختلف سائز اور شیپ کے پودے ہو سکتے ہیں. تو ان میں نیچرلی ایکسچینج آف جینز کی گنجائش موجود ہے, جس کی وجہ سے بہتر ویرائٹیز وجود میں آتی ہیں جو سروائیو کر سکتی ہیں. لیکن مونو کلچر میں کیا ہوتا ہے, ایک ہی اسپیشیز آپ نے اگائی ہے تو ان کے جینز مکس ہوئے تو کیا, تو مکس نہیں ہوئے تو کیا پڑتا ہے. لہذا ویریشنز کے چانس کم ہو گئے. ویریشن کے چانس کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, سارے پودے ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک ہو گئے. اب اگر ادھر کوئی بیماری آ گئی تو 2 دن میں یہ صاف ہو جائے گی. لیکن ادھر جو نیچر میں تھے وہاں جین کی مکسنگ کے نتیجے میں نئی نئی ویرائٹیز آ رہی تھی, ویریشن کے چانس زیادہ تھے, اس لیے وہاں ہر پودے کی اسٹرینتھ الگ تھی. لہٰذا جب وہاں پر اگر کوئی بیماری آ بھی جاتی ہے تو کچھ پودے مریں گے, باقی تو سروائیو کریں گے. تو یہ بھی ہم نے نہ جانتے ہوئے انجانے میں ماحول کے اوپر یہ ظلم بھی کر رکھا ہے, اور اس ظلم کے کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ ہم ایگریکلچر سے کیسے باز آ سکتے ہیں. ایگریکلچر کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے, وہ تو کرتے رہیں گے بلکہ مزید پھیلتا جائے گا, اور کتنی اسپیشیز ایکسٹنکشن کا شکار ہو گئے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا, وہ ہے ریسورس ڈپلیشن. ہماری وجہ سے فانا اور فلورا کے لیے جو ریسورسز دستیاب تھے یا نیچر نے مقرر کر رکھے تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. مثلا پودوں کے ہمارے روڈ, بلڈنگز, کھیل کے میدان, پارکس اور گھروں کے علاوہ دوسری کنسٹرکشن, ایگریکلچر فیلڈ کی تعمیر نے کیا کیا, نیچرل ہیبیٹیٹ کو ختم کرنا شروع کیا. جب یہ نیچرل ہیبیٹیٹ ختم ہو گیا تو سب سے پہلا ریسورس کسی بھی جاندار کا ہیبیٹیٹ ہے, وہ نہیں رہا. ہیبیٹیٹ کم ہو گیا, ڈپلیشن کا مطلب کمی ہو گئی. اس میں پانی میں نے ابھی آپ کو بتایا, جو نیچر میں دستیاب پانی تھا جس کو ہر کوئی استعمال کر رہا تھا, وہ ہم نے اپنی مرضی کے حساب سے ذخیرہ کرنا شروع کیا. تو نیچرل پلانٹ اور اینیمل کو پانی بھی دستیاب نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے, تو جو نیچے بچی کچی گھاس ہے اس تک روشنی بھی نہیں پہنچ پائی. تو روشنی میں بھی ہم رکاوٹ بنے, ہیبیٹیٹ میں بھی ہم نے دخل اندازی کی, پانی میں بھی ہم نے دخل اندازی کی, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی بڑھا دی. سانس کے ذریعے پہلے پروڈیوس ہوتی تھی, اب تو برننگ آف فاسل فیول سے بھی پروڈیوس ہونے لگی. ان سب فیکٹرز نے کیا کیا, جو نیچرل آرگینزم تھے ان کی زندگی اجیرن کر دیا, ان کے ریسورسز کو تقریباً ختم کر دیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. اب اس میں واٹر ہے, سوائل بھی کم ہو گئی, سوائل ڈیگریڈیشن ہوئی, زمین کی حیت تبدیل ہوئی. حیت کیسے تبدیل ہو گیا, ابھی میں نے کہا نا, ہم نے کھیت بنا کے ایک ہی فصل کاشت کرتے رہے تو ایک خاص ٹائپ کے نیوٹرینٹس یہاں سے شارٹ ہو گئے. تو ہمیں کبھی ہل چلانے کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی کھاد ایڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہیں, کبھی کوئی اور زہریلا کیمیکل اسپرے کرتے ہیں, تو ساری زمین کی نیچر ہی تبدیل ہو جاتی ہے. زمین بہت بربری پاؤڈری ہو کر ایئر کے ذریعے ایروجن کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہم بدنیتی سے بے شک ایکو سسٹم کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب ہم چھیڑ رہے ہیں تو اس سے دوسرے بہت سارے جاندار متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ہیومن امپیکٹ آن ایکو سسٹم کا تھوڑا سا ذکر تھا.